وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کے آغاز کی آیات میں کچھ فقہی احکامات حلال اور حرام کے مسائل کو بیان فرمایا۔ ان میں آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم نے ایک اور تعبیر اور ایک اور عبارت سے بدل کر انہی طیبات کے حلال ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس آیت کے آغاز میں الیوم احل لکم الطیبات فرمایا آج کے دن تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دے دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں پروردگار عالم نے جب یہ سوال آیا لوگوں کی طرف سے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دیا گیا۔ طیبات کے ساتھ ایک اور چیز جس کا تذکرہ پروردگار نے کیا جو اس سے پہلے والی آیت میں نہیں تھا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان کا کھانا، ان لوگوں کا طعام جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں معمولاً، ان کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے حل لکم، ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ البتہ شیعہ مفسرین اور فقہاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے جو اہل کتاب کے طعام کو حلال قرار دیا ہے اس میں ذبیحہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، تو وہ تو پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان کا ذبیحہ جو وہ ذبح کرتے ہیں کیونکہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، لہٰذا وہ جو فقہ میں اور شریعت میں جو شرائط ہیں اسلام میں ذبح کی اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کھانے ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پابندی ہے، آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں، اگر وہ کھانا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، کیونکہ حلال چیزوں کی بات تھی، اگرچہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن حلال کی مناسبت سے پروردگار عالم نے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا جو شادی کے مسائل ہیں اور نکاح کے مسائل ہیں۔ فرمایا والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن خواتین، مومنات میں سے مومنہ خواتین، پاک دامن خواتین، ان کے ساتھ نکاح کرنا وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ البتہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، یہ تمہید ہے، وگرنہ شاید یہ ڈائریکٹ موضوع سے مربوط نہیں تھا، لیکن کیونکہ اہل کتاب کے طعام کی بات ہے، پروردگار یہاں اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کے حکم کو بیان کرنا چاہ رہا، لہٰذا اس کی تمہید کے طور پہ یہ بیان فرمایا کہ مومنات خواتین وہ تو آپ کے لیے حلال ہیں، وہ تو یعنی آپ کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم،
یہ اصل میں پروردگار عالم اس کو بیان فرمانا چاہ رہا ہے جو اس آیت کے سیاق سے اور اس آیت سے مربوط ہے۔ فرمایا اور وہ پاک دامن خواتین ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب خواتین سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ خواتین سے جو مومنہ خواتین ہیں شادی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں قرآن کریم نے برعکس مطلب کو نہیں بیان فرمایا کہ تمہاری مومنہ خواتین سے اہل کتاب شادی کر سکتے ہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن خاموش ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر چاہے تو وہ اہل کتاب کی جو مومن خواتین ہیں ان سے شادی کر سکتا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے جیسے مسلم اور مومنہ خواتین میں ہے کہ اس وقت ہے جب آپ ان کے اجور کو، ان کے حق مہر کو جب ادا کر دیں۔ جب تک آپ حق مہر ادا نہیں کرتے وہاں بھی مومنہ خواتین اگر آپ ادا نہیں کرتے وہاں بھی آپ کا نکاح ٹھیک نہیں ہے اور تعلقات قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں بھی اسی طرح سے۔ محسنین غیر مصافحین، محسنین آپ بھی وہ پاک دامن ہیں تو آپ بھی محسنین ہو، یعنی آپ ان کی عفت کی حفاظت کرنے والے ہو۔ محسنین احسان سے ہے، حسن سے ہے، یعنی قلع، یعنی جب تم ان سے شادی کرو تو ان کو قلعے میں آ جانا چاہیے، حصار میں آ جانا چاہیے، ان کی عفت کے تم کو محافظ بننا چاہیے۔ غیر مصافحین، اور تمہیں زنا سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے محسنین میں کہ اس سے آپ محسنین بن جاتے ہیں، یعنی آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ آپ زنا سے، جس کی تفصیل آگے بیان فرمائی، منفی عبارت کے ذریعے غیر مصافحین، صفا مصافحین یعنی آپ زنا کرنے والے، یعنی غیر جو شرعی تعلقات ہے وہ آپ قائم کرنے والے نہ ہوں۔ ولا متخذی اخدان، اور جو آشنائیاں ہوتی ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں غیر شرعی، وہ بھی آپ قائم کرنے والے نہ ہوں، لہٰذا آپ کے لیے جو حلال نکاح ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تعبیر گزر چکی ہے، حبط یعنی اعمال کا بے اثر ہو جانا۔ ممکن ہے وہ انسان اعمال اس کے پاس ہوں، بہت اعمال اس نے دی ہوں، لیکن جب جو شرعی احکامات ہیں، جو پروردگار پہ ایمان ہے، جو قرآن پہ ایمان ہے، رسول اللہ پہ ایمان ہے، جب انسان اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ خسران وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب انسان کا جو سرمایہ ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی یہ در حقیقت ارتداد کی طرف اشارہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جب انسان کے لیے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، انسان کے سامنے ہے سارے مسائل، اس کے باوجود جب انسان انکار کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کا حال، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یہ آخرت میں جب جائے گا تو یہ اس کا نام جو ہے وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ پروردگار عالم سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان افراد میں سے قرار نہ دے جن کے اعمال حبط ہوتے ہیں اور جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں، بلکہ ہم ان افراد میں سے ہوں پروردگار عالم جن کے برے اعمال، جن کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ آخرت میں مفلحون میں سے ہوں گے، کامیاب افراد میں سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔